اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کھانے کا تو وہاں انتظام ہو جائے گا، کھانے جب مانگیں گے تو کھانا تو نہیں دے گا، زیتون کے درخت دے دیں گے، پانی مانگے گا پانی نہیں دے گا، پانی کی جگہ پیپ دے دے گا۔ اس کے بعد یہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، لیکن سائے کا کیا ہوگا؟ اس دن سائے کہاں سے نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، وہ چیز اس دن ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائے گی، اگر باقی رہے گی تو صرف رب کی ذات باقی رہے گی۔ آپ نے فرمایا نہ اس دن سائے ہوں گے، نہ اس دن چھت ہوگی، نہ اس دن اور کوئی چیز ہوگی، اگر کوئی چیز ہوگی تو صرف رب کے سائے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، اب بتا دیجئے کہ کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا، پانی کا بھی انتظام ہو جائے گا، اب بتا دیجئے کہ ہمارا سائے کا انتظام کیسے ہوگا، ہم کو کیسے سائے نصیب ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس دنیا میں رہ کر، جو شخص اس کائنات میں رہ کر اس کائنات کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا ہوگا، جو شخص اس کائنات میں رہ کر اس کائنات کے فکر میں لگے رہے ہوں گے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لوگوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں تمہیں دقت میں تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اپنی زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزارا، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری تو تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف رب کا سایہ باقی رہے گا۔ اس دن رب کہے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس دن رب ذوالجلال 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے دے گا۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں غور کریں کہ وہ سایہ کیسا سایہ ہوگا اور جس طریقے سے دیا جائے گا۔ وہ سایہ اس طرح ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، جاؤ جا کے دیکھو میرے بندے کہاں پریشانی میں مبتلا ہے، ان 7 قسم کے بندوں کو ڈھونڈو، وہ سارے لوگ پریشان ہیں، وہ سارے لوگ تکلیفوں میں ہیں، مجھے میرے بندے کی تکلیف پسند نہیں ہے، ان 7 قسم کے لوگوں کو تم میرے سائے کے اندر لے کے آؤ۔ فرشتے کہیں گے، اے اللہ رب العالمین، تیرا حکم تو سلاخوں میں، تو بتا تو کن 7 قسم کے لوگوں کو لاؤں گا؟ اللہ کہے گا، امام عادل۔ اے فرشتے، جاؤ 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 ڈھونڈو، کہاں امام عادل ہیں، کہاں وہ امام ہیں جنہوں نے دنیا میں زندگی میں امامت کرائی تو حق کے ساتھ کرائی، کہاں وہ امام ہیں جنہوں نے دنیا میں زندگی میں اگر کوئی فیصلہ کیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ جاؤ ڈھونڈو، کہاں وہ شخص ہیں جو دنیا میں اس کو سرداری دی گئی تھی، دنیا میں اس کو حکومت دی گئی تھی، دنیا میں اس کو حکمرانی دی گئی تھی، انہوں نے اپنی حکمرانی کو عدل کے ساتھ نمایا، اس انصاف کو، اس شخص کو تلاش کر کے لاؤ، امام عادل۔ پھر کہے گا، اے اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے ہم تیرے اس بندے کو لا رہے ہیں، جائے گا اور جا کے خود تلاش کرے گا اور باعزت و باوقار ان کو اپنے رب کے سائے کے نیچے پکڑ کر اللہ کے سائے کے نیچے داخل کرے گا۔ اس میں آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طریقے سے آپ لوگ ایئرپورٹ میں گئے ہوں گے، باہر جانے کے لیے ایئرپورٹ میں گئے ہوں گے، جیسے ہی آپ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے آپ کی ذمہ داری ختم، اب ایئرپورٹ والے کی ذمہ داری شروع۔ اب وہ اعلان کریں گے یا پھر خود آئیں گے آپ کے پاس، کہاں ہے فلاں شخص، کہاں ہے ام حبیب، کہاں ہے فلاں شخص، آواز لگا میں ادھر ہوں، وہ آواز لگا میں ادھر ہوں، یا پھر میچ سے اعلان ہوگا کہ فلاں شخص فلاں کونے پہ آ جائے۔ تو جس طرح ایئرپورٹ میں خود لوگ آتے ہیں اور آ کے لے کے جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کو جہاز میں بیٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ جاؤ میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے، جاؤ جا کے ان کو لاؤ اور لا کے میرے سائے میں بیٹھاؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ رب العالمین ٹھیک ہے امام عادل کو تو ہم لے کے آ گئے، اب حکم فرما کہ اب کس کو لے آئیں؟ کہے گا شاب نشا فی عبادت اللہ، کہے میرے فرشتوں جاؤ جا کے ہمارے ان بندوں کو، ہمارے ان نوجوان کو لے کے آؤ جنہوں نے اپنی جوانی کو مستانی میں نہیں گزاری، جنہوں نے اپنی جوانی کو چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں نہیں گزاری، جنہوں نے چوراہوں میں کھڑے ہو کر
دوسروں کی ماں بہنوں کی طرف تاکہ جھانکی کرتے ہوئے نہیں گزاری، جنہوں نے جب سارے لوگ دوسروں کی ماں بہنوں کی طرف تاکہ جھانکی کر رہے تھے، دوسروں کی بہنوں کے متعلق الٹے سیدھے الفاظ کہہ رہے تھے، الٹے سیدھے خیالات پیدا کر رہے تھے، اس وقت ہمارے بندے وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے۔ نشأ فی عبادت اللہ، اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزری ہے، اس بندے کو بھی تلاش کر کے لے آؤ، اس کو بھی لایا جائے۔ پھر کہہ گئے اللہ کہ اللہ حکم فرمائے کہ اب تیرے کس بندے کو لائیں؟ کہا جائے گا رجل قلبہ معلق فی المساجد، اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، جاؤ جا کے میرے ان بندوں کو بھی لے کے آؤ، میرے ان مہمانوں کو بھی لے کے آؤ جن مہمانوں کا دل دنیا کی زندگی میں مسجدوں سے جڑا ہوا تھا، ان کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا تھا، انہیں یہ بات حیران و پریشان کیے رہتی تھی کہ کب آذان ہو تو ہم مسجد میں جائیں، کب آذان ہو تو ہم مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کریں۔ اس کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ جب اثر ہو جائے تو وہ اس کو فکر ستا تھی کہ کب مغرب ہو، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کب ٹائم ہوگا تو جا کے مسجد میں جا کے ہم آذان دیں۔ اس کو یہ فکر ستا رہی تھی کہ کب وقت ہوگا تو ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جاؤ میرے فرشتوں، ایسے بندوں کو بھی لاؤ اور میرے سائے میں جگہ دے دو۔ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے سائے میں جگہ دیا۔ پھر کہے گا اللہ اب حکم فرما کہ اب کس کو تیرے سائے میں داخل کریں؟ اللہ رب العالمین نے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے رجلان تحابا فی اللہ وتباغض فی اللہ، کہ میرے فرشتوں جاؤ جا کے دیکھو کہ میرے وہ بندے کہاں پہ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اگر مسجد میں جمع ہوا، اگر ایک دوسرے سے محبت کی تو اللہ کی خاطر محبت کی، مسجد میں جمع ہوئے تو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے جمع ہوئے، اللہ کی پکار آیا، اللہ کی پکار کی وجہ سے مسجد میں حاضر ہوئے۔ جاؤ میرے ان بندوں کو بھی لے کے آؤ جو بندہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے اپنے ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراضگی کر لی، یعنی اللہ کی وجہ سے انہوں نے نفرت بھی کر لیا، اللہ کی وجہ سے انہوں نے جدائی بھی اختیار کر لی، اللہ کی کوئی محرمات کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ایسے بندوں کو بھی لے کے آؤ جو میرے لیے محبت کرتا ہو اور میرے لیے ہی نفرت کرتا ہو، اس کو بھی لایا جائے۔ پھر کہے گا اللہ اور کس کو لائیں؟ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ کہہ گئے میرے فرشتے جاؤ میرے ان بندوں کو بھی لے کے آؤ جس بندے کو دنیا میں سب سے حسین و جمیل لڑکی نے، سب سے خوبصورت اور سب سے مست لڑکی نے دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ برفیلی کرو، آؤ میرے ساتھ ایک رات ٹھہر جاؤ، آؤ میرے ساتھ کچھ لمحہ بتا لو۔ وہ کہیں گے انی اخاف اللہ، وہ نہیں جائیں گے، اس کے چال میں اس کی چپٹ میں نہیں جائیں گے۔ وہ کہیں گے اے عورت میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں ایسے برے کام میں پھنسنے والا نہیں ہوں۔ پھر کہے گا اے اللہ رب العالمین ٹھیک ہے ہم اس کو بھی تیرے سائے میں داخل کر دیتے ہیں، اب حکم فرما کہ اب کس کو داخل کریں؟ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ جا کے دیکھو کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ کہتے ہیں میرے فرشتوں جاؤ جا کے تلاش کرو کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے کوئی صدقہ کیا، کوئی دان کی، کوئی خیرت کیا، کوئی محتاج تھا اس کی محتاجی کو دور کیا، کوئی کھانے کو کسی کو نصیب نہیں ہو رہا تھا اس کو کھانا دیا، کوئی پریشان تھا پریشان حال تھا اس کی پریشانی کو دور کیا۔ جاؤ تلاش کرو میرے وہ محتاج بندے کہاں ہیں، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں صدقہ کیا کرتے تھے اور کسی کو علم بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ دوسرے لوگوں کا علم تو دور کی بات، وہ جو اپنا بایاں ہاتھ جو خرچ کرتے تھے اس دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک روایت میں کہ بایاں ہاتھ میں جو خرچ کرتے تھے دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ جاؤ ایسے شخص کو لے آؤ، دان کیا لیکن دکھاوا نہیں کیا، صدقہ کیا لیکن دکھاوا نہیں کیا، چپکے سے جا کے دے دیا،
उसको भी ले आओ, जिन्होंने ढंडोरा नहीं पीटा उसको भी ले आओ, ना कि हमारे साए में दाखिल करो, उसको भी दाखिल कर दिया जाएगा। फिर कहेगा अल्लाह अब हुक्म फरमा आप किसको ले आए? कहेगा ऐ मेरे फरिश्ते जाओ, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, ऐ मेरे बंदो जाओ मेरे उन बंदों को भी तलाश करो, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ मेरे उन बंदों को तलाश करो कहाँ पे हैं जिन्होंने दुनिया से कटकर रात की तन्हाई में, रात के आखिरी पहर में, रात की तन्हाई में सारे लोग बिजी थे, सारे लोग सोए हुए थे, सारे लोग आइसोलेशन कर रहे थे, लेकिन मेरा वो बंदा, मेरे उस बंदे ने मुझे याद किया और मुझे याद किया, इस कदर याद किया, इस कदर याद किया कि याद करते 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 उसकी आंखों से आंसू आ गए, उसके आंखों से आंसू आ गया। जाओ मेरे उन बंदों को भी लेके आओ जिन्होंने मुझे खाली वक्त में याद किया, उसकी आंखों से आंसू आ गए। मेरे भाइयों कभी उस दिन के लिए सोचा है? उस दिन मेरे भाइयों किसी को साया नसीब नहीं होगा, इन 7 किस्म के लोगों को साया नसीब होगा। आप अपने का ईमान में झांक के देखें कि क्या हमारे आमाल इस कदर हैं कि हम अल्लाह के साए के मुस्तहिक हो सकते हैं। देखें कि क्या हम उस कदर हैं कि हम उस रोज अल्लाह के साए में जगह हासिल कर सकें। गौर करने की बात है मेरे भाइयों, क्योंकि ये दुनिया ही है जो हमें गौर करने का मौका देता है। इसके अलावा जैसे ही हमारी सांस बंद हो जाएगी फिर गौर करने का एक पल भी हमें मौका नहीं मिलने वाला।